بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم رب زدني علما. تو معزز طلبہ کرام، ہم نے جو ہے آپ کو سبق پڑھا دیا ہے پارٹ اول میں. اب اس کی تمرین دیکھتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں، اس کے ہمیں جوابات دینے ہیں. تو جوابات دینے سے پہلے آپ بغور سوالات کو پڑھ لیں. اسئلہ جمع ہے سوال کی، سوالات، اسئلہ کا معنی سوالات. لکھا ہے این السبورہ، این السبورہ، بلیک بورڈ کہاں ہے، تختہ سیاہ کہاں ہے؟ تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ السبورۃ فی حجرۃ الدرس، بلیک بورڈ درس گاہ میں ہے. ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے؟ ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے؟ لونہا اسود. من یکتب علیہا، اس پر کون لکھ رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ یکتب علیہا الاستاذ الکریم، یکتب علیہا الاستاذ الکریم. این جلس الاستاذ والتلامید، استاد کہاں تشریف فرما ہیں اور طلباء کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی استاد لفظی معنی آپ لگائیں گے تو استاد اور طلباء کہاں بیٹھے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، وہی جو آپ نے اوپر پڑھا وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. یا جلس الاستاذ فیہا علی الکرسی. اور تلامید کے بارے میں والتلامید جلسوا علی المقاعد، جواب ہوگا. من قرأ الدرس، سبق کس نے پڑھا؟ قرأ العریف الدرس، قرأ العریف الدرس، جواب ہوگا. افہم التلامید الدرس، کیا طلباء نے سبق سمجھا؟ تو جواب کیا ہوگا؟ نعم. نعم حرف ایجاب کے ذریعے، نعم حرف ایجاب جو کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، کلام کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے حرف ایجاب. افہم التلامید الدرس، کیا طلباء نے سبق سمجھا؟ نعم. فہم التلامید الدرس، جواب ہوگا. لماذا غضب الاستاذ، استاد کیوں ناراض ہوئے؟ تو استاد ناراض کیوں ہوئے اس کا جواب بھی ہوا ہے کہ استاد ناراض کیوں ہوئے؟ فإن تلمیذا ضحک فی اثناء الدرس، کیونکہ ایک شاگرد نے درسگاہ کے درمیان ہنسا. تو فإن تلمیذا غضب فی اثناء الدرس. لماذا نصح، اس نے کیا نصیحت کی؟ یعنی استاد نے کیا نصیحت کی؟ تو جواب کیا ہوگا؟ الا تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ ان هذه حجرۃ الدرس، کہ یہ درس گاہ ہے. کیا تجھے معلوم نہیں یہ درس گاہ ہے؟ اضحک التلمیذ فی الصف، کہ شاگرد نے جماعت میں ہنسا. نعم. نعم اضحک التلمیذ فی الصف، جواب ہوگا. ما ہی زینت المرء، انسان کی زینت کیا ہے؟ تو الادب زینت المرء، ادب انسان کی زینت ہے. اضحک فی اثناء الدرس، کیا وہ ہنسا سبق کے درمیان؟ نعم. ضحک فی اثناء الدرس، ہاں وہ سبق کے درمیان ہنسا، یہ جواب ہوگا. اتسکت عند الدرس، سکت یسکت سے خاموش رہنا مانا آتا ہے. اتسکت، کیا تو خاموش رہے گا؟ واحد حاضر کا صیغہ ہے. کیا تو خاموش رہے گا؟ کیا تو سبق کے وقت خاموش رہے گا؟ نعم.
جی اسکتو عند الدرس، میں اس سبق کے وقت خاموش رہوں گا۔ اتضحک ضحک یضحک حسنا، اتضحک حاضر کا صیغہ ہے، فی الصلاۃ کیا تو نماز میں ہنسے گا؟ لا 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 نہیں، لا اضحک فی الصلاۃ میں نماز میں نہیں ہنسوں گا۔ تو یہ سوالات کے جوابات ہو گئے، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا۔ اب آپ یہ لکھا ہے ترجمہ کرو، یعنی یہ اردو ہے، اس کی آپ کو عربی بنانی ہے، اس کی آپ کو عربی بنانی ہے۔ تو چلیے عربی بناتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہے بورڈ کا رنگ کالا ہے، بورڈ کی عربی آتی ہے سبورتن، رنگ کی، لون اور کالا، اسود، اسود کا معنی آتا ہے کالا، آپ تینوں کو ملائیں تو بورڈ کا رنگ یہ مرکب اضافی ہے۔ تو چونکہ عربی اور فارسی میں، عربی اور فارسی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں، لیکن جب ترجمہ کرتے ہیں تو مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ تو بورڈ کا رنگ لون السبورتی، لون مضاف ہے، سبورتی مضاف الیہ، لون السبورتی اسود، بورڈ کا رنگ کالا ہے، وہ استاد کے پیچھے ہے، ہیا، اب وہ سے مراد کون ہے؟ بورڈ ہے، تو اس کے لیے ہیا آئے گا، السبورت چونکہ مؤنث ہے تو اس کے مؤنث کے لیے جو ہے ہیا کی ضمیر آتی ہے، تو ہیا وراء الاستاذ، وراء کا معنی پیچھے، استاد، استاد، ہیا وراء الاستاذ، وہ استاد کے پیچھے ہے، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں، وہ سے مراد استاد ہے تو اس کے لیے وہ کی عربی ہوا آتی ہے اور یہ مذکر کے لیے ہے، تو وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں، عربی کیا بنے گی؟ اس پر، علیہ، اس پر کی عربی چاک سے، تو التبشورۃ واحد ہے، التباشیر جمع ہے چاک، بالتباشیر چاک سے، یکتب لکھتے ہیں، اب آپ ملائیں تو ہوا یکتب علیہ بالتباشیر، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں۔ جماعت میں نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے، نظام الاوقات کی عربی ترتیب الاوقات، اور لٹکا ہوا ہے معلق، علق یعلق باب تفعیل سے تعلیق، لٹکانا۔ جماعت کی عربی الصف، میں کی عربی فی، تو آپ سب کو ملا دیں، ترتیب الاوقات معلق فی الصف، لڑکو سبق کے وقت خاموش رہو، لڑکو ندا ہو رہا ہے، اے لڑکو، ایھا الاولاد سبق کے وقت خاموش رہو، اسکتو عند الدرس سبق کے وقت خاموش رہو، ورنہ جان لو کہ استاد تم پر غصہ ہوں گے، وَإِلَّا، ورنہ کی عربی وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَغْضَبُ عَلَيْكُمْ، أَنَّ الْأُسْتَاذَ يَغْضَبُ عَلَيْكُمْ، غضب یغضب غصہ ہونا، ناراض ہونا، ان الاستاذ یغضب علیکم، استاد تم کو نصیحت کرتے ہیں، استاد، الاستاذ ینصح لکم، نصح ینصح باب فتحہ سے آتا ہے نصیحت کرنا، الاستاذ ینصح لکم، نصیحت سنو، اسمعوا النصح یا النصیحت، وعملوا به، اور اس پر عمل کرو، نصیحت سنو اور اس پر عمل کرو، عربی اسمعوا النصیحہ، اسمعوا النصح بھی بول سکتے ہیں، اور اس پر عمل کرو، وعملوا به، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی کی عربی خیر آتی ہے، اور فوز بھی لائیں گے تو چلے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ہیں جداً آپ کو لانا پڑے گا، تو وہ لانے کے بجائے ہم خیر لائے تو زیادہ بہتر ہے، فوز نہ لائے تو اچھا نہیں، خیر یہاں پر جو ہے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہت ہے، اور خیر میں بہت کا معنی پہلے سے پایا جا رہا ہے، تو اس لیے الفاظ بھی کم ہوں گے، کلمہ بھی کم ہوں گے، تو آپ یہ کہہ لو فیہا خیر لکم، اگر ہم النصیحت کہیں گے تو نصیحت کی طرف فیہا، ہا کی ضمیر لوٹے گی، اور اگر النصح کہیں گے تو فیہ خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اب مذکر کی ضمیر لوٹے گی النصح کی طرف، تو اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، فیہ خیر لکم، خیر میں چونکہ پہلے سے ہی زیادتی کا معنی پایا جا رہا ہے، تو اس لیے الگ سے جدن کی ضرورت نہیں ہے، فیہ خیر لکم، ہوم ورک ہر روز کرو،
اکتبوا فروض المدرسة كل يوم، فروض المدرسہ ہوم ورک، کل یوم ہر روز، اکتبوا فروض المدرسة كل يوم، محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے۔ محنتی المجتہد، الولد لڑکا، الولد المجتہد محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے۔ حذرا یحذر سمیا سے بچنا، پرہیز کرنا۔ الکسلان سستی، الولد الکسلان سست لڑکا۔ الولد المجتہد یحذر من الولد الکسلان، نماز میں مت ہنسو، لا تضحکوا فی الصلاة، نماز میں مت ہنسو۔ نماز مسلم کی علامت ہے، الصلاة علامت المسلم، اس کے بغیر اسلام کا تصور محال ہے۔ تصور الاسلامی بدونہا محال، اس کے بغیر اسلام کا تصور محال ہے۔ تصور الاسلامی بدونہا محال، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا۔ ترکنا قد ترکنا حرف تحقیق کے ساتھ، چھوڑ دیا ہے نا، تو قد ترکنا، اگر چھوڑا ہوتا تو اس میں جملے میں تاکید لگ رہی ہے، اور تاکید کے لیے تحقیق کے لیے حرف قد آتا ہے، تحقیق کے لیے ماضی میں، تو قد ترکنا ہم نے چھوڑ دیا، لب الدین دین کا مغز، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا اور اس کا پوست لے لیا، اور اس کا پوست لے لیا۔ قشر، پوست کی عربی قشر، جمع قشور، جمع قشور، چھلکے کو کہتے ہیں پوست۔ وَأَخَذْنَا قِشْرَهُ، ہم میں دینداری نہیں ہے، دینداری کی عربی دیانتن، تو اس کی عربی ہم کئی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ہم میں دینداری نہیں ہے، کہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم میں دینداری نہیں ہے تو لیست الدیانۃ فینا، ہم میں دینداری نہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور لیس فینا دیانۃ، ہم میں دینداری نہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے ایک یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ہیں لسنا متدینین، ہم دیندار نہیں، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کیا زندگی کا مقصد لذیذ غذا اور قیمتی لباس ہے؟ غرض الحیات، مقصد کی عربی غرض آتی ہے، اور حیات کی عربی زندگی، لذیذ اور غذا الطعام، قیمتی، ثمین، لباس۔ تو کیا غرض الحیات غذاء لذیذ و لباس ثمین، کیا مال، حکومت اور علم کسی کو موت سے بچاتے ہیں؟ انقذ ينقذ، بچانا، باب فعال سے انقاذ مصدر۔ هل ينقذ المال والحكومة والعلم احدا من الموت، کیا مال اور حکومت اور علم کسی کو موت سے بچاتے ہیں؟ اب تمرین دیکھیں آپ، تمرین نمبر 1 عربی میں ہے، اس کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے، خالص ترجمہ، تو اور ترکیب بھی دیکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، تو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اقرأ بسم ربک، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے، لفظی ترجمہ، تو پڑھ نام سے اپنے رب کے، اب محاورہ معنی ہے تو اپنے رب کے نام سے پڑھ۔ اذکر ربک فی نفسک، تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، نفس کا معنی جان، مراد دل، جان میں یعنی دل میں، جمع نفوس آتی ہے، تو اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر، تو اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔
اقرأ بسم ربک یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اور اقرأ فعل امر ہے، بسم ربک یہ اسی سے بترکیب اضافی ہو کر اس کا ظرف لغو بن جائے گا، اور فاعل اس میں پوشیدہ انت، اذکر ربک فی نفسک کا بھی یہی ترکیب ہوگی، اور ذکر یذکر ذکر کرنا باب نصرہ سے ہے، اور قرأ یقرأ باب فتحہ سے ہے، قراءت لفظ مصدر۔ کل من عند ربنا سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ کل تو مبتدا بنے گا، لیکن اس کے بعد ہم کچھ پہلے محذوف مانیں گے، کل واحد ہر ایک، کل واحد کل مضاف اور مضاف الیہ محذوف ہے، واحد مضاف الیہ محذوف، واحد مضاف الیہ، کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہوا، کل واحد ہر ایک سب کچھ، من عند ربنا یہ بترکیب اضافی ہو کر من کا مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، موجود اسم مفعول کا موجود اسم مفعول اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر، چونکہ ظرف مستقر بنا تھا، ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کی یہ خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر یہ ہوا۔ لہو کل شیء، لہو کل شیء ہر چیز اس کے لیے ہے، اسی کے لیے ہے، ہر چیز اسی کے لیے ہے، حصر کے ساتھ، کیونکہ جب مبتدا پر خبر مقدم ہو جائے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ لہو یہ خبر مقدم ہے اور کل شیء یہ مبتدا مؤخر ہے، اسی طرح بنے گی جیسے ما قبل ہم نے بنایا ہے ظرف مستقر سے مل کر۔ ان اللہ عندہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ تو انا یہ حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، اور ربی و ربکم، ربی معطوف علیہ و ربکم معطوف بترکیب اضافی ہو کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر بن جائے گی۔ فاعبدوہ تو اس کی عبادت کرو، فعل امر ہے، عبد یعبدو باب نصر ینصر سے، لیس کمثلہ شیء اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اس کی طرح کوئی شے نہیں، اس کی طرح کوئی چیز نہیں۔ لیسا فعل ناقص ہے، شیء اس کا اسم ہے، اور کمثلہ میں جب بھی ایسا پایا جاتا ہے تو اس میں کاف زائد ہوتا ہے، کاف حرف جر زائد، مثلہ بترکیب اضافی ہو کر مجرور، کاف حرف جر اپنے مجرور سے مل کر وہی جیسا ہم نے بنایا ہے کہ ظرف مستقر ہوا، ظرف مستقر ہوا، ثابتاً منصوب ہوگا، ثابتاً یا موجوداً اسم مفعول کا، موجوداً اسم مفعول اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، موجوداً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے لیسا کی خبر مل جائے گی۔ لیسا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ اس کے بعد وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سنتا ہے دیکھتا ہے، اور وہی سنتا ہے دیکھتا ہے۔ واو ہوا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو ہوا یہ مبتدا ہے، السمیع خبر اول، البصیر خبر ثانی، صفت مشبہ ہے دونوں، تو دونوں میں ضمیر نکلے گیا، السمیع صفت مشبہ اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملے اس میں ہو کر کے اس کی خبر۔ اسی طرح البصیر ہے، الحق من ربکم، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، الحق مبتدا بن جائے گی، حق یا حق سے، حق یا حق ثابت ہونا باب نصرہ سے، تمہارے حق تمہارے رب کی طرف سے مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، تو وعد یہ مصدر ہے، وعدہ یعید سے باب ضربہ کا وعدہ کرنا معنی آتا ہے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ دونوں اسم خبر ہے۔ لی عملی ولکم عملکم، میرا عمل میرے لیے ہے اور میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا کام ہے، تمہارے لیے تمہارا کام ہے۔ لی عملی، لی خبر مقدم، عملی مبتدا مؤخر،
وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ یہ بھی وہی ہے، اور یہ دونوں مبتدا اور خبر سے مل کر جو ہے معطوف علیہ، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ یہ بھی مبتدا خبر سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم، واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، بے شک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اجر ہے جمع اس کی اجور آتی ہے، آجار بھی آتی ہے، اس کا معنی آتا ہے ثواب، جمع اجور یا آجار، اور جو ہے اجر مصدر بھی ہے، اجر یا اجرو سے مزدوری دینا، مزدوری دینے کے معنی میں آتا ہے۔ عظیم، عظیم تو اس کا معنی آتا ہے بڑا، عظیم معنی بڑا۔ تو اب اس کی جو ہے ترکیبی اعتبار سے دیکھیں گے تو ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، اور عندہ یہ متعلق بنے گا اجر المصدر سے۔ اجر المصدر اپنی صفت اور جو ہے ظرف سے مل کر تب اس کی جو ہے یہ خبر بنے گی انا کی۔ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے۔ عند اللہ یہ خبر مقدم بنے گا، ثواب الدنیا والآخرہ یہ مبتدا مؤخر بنے گا، کیونکہ ظرف جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ظرف کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لمن الملک اليوم آج بادشاہیت کس کے لیے ہے؟ آج بادشاہیت کس کے لیے ہے؟ آج بادشاہیت کس کے لیے ہے؟ تو لمن لام حرف جر ہے اور من اس میں استفہام مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ اس کی خبر مقدم بن جائے گی پورا ملا کے، اور الملک ملکیت بادشاہیت معنی آتا ہے، مصدر ہے، الیوم اسی سے متعلق بن جائے گا، الملک مصدر اپنے ظرف سے مل کر تب جو ہے مبتدا مؤخر بنے گی، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے للہ الواحد القہار، تو اب یہ جواب ہے اللہ واحد قہار کے لیے، اللہ واحد قہار کے لیے۔ تو اب یہ جو ہے خبر ہے، لام حرف جار ہے، اللہ موصوف ہے، الواحد القہار یہ دونوں اس کی صفت ہے، الواحد صفت اول، القہار صفت ثانی، موصوف نے دونوں صفتوں سے مل کر مجرور، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، وہ پھر یہ جو ہے خبر بن جائے گی، اور اس کا مبتدا محذوف ہے، تو وہاں پر مبتدا کیا مانیں گے؟ الملک، الملک للہ الواحد القہار، ملکیت جو ہے وہ اللہ واحد قہار ہی کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہیت ہے، ملک السماوات والارض یہ جو ہے مبتدا مؤخر ہے، اور للہ یہ پورا ملا کے جو ہے خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور ملک جو ہے یہ ملک یملکو سے آتا ہے، مالک ہونا، باب ضربہ سے، اس کی جمع جو ہے املاک آتی ہے، کیا؟ املاک۔ اور اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، سوال ہے، تو حمزہ یا حرف استفہام ہے، الہ مبتدا ہے، مع اللہ، مع اللہ یہ اس کی خبر ہے، مع ظرف ہے، مع اللہ بترک اضافی ہو کر ظرف ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے جو ہے یہ خبر بن جائے گی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، یغفر اللہ لکم، غفر یغفر سے
بخشنا، غفر یغفر باب ضربہ سے ہے، لکم یہ اس کا ظرف لغ ہے، اللہ تم کو بخش دے گا۔ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں، کیا یہ حق نہیں؟ الیس حمزہ یا حرف استفہام ہے، لیس ھذا بالحق، یہ حق نہیں، لیسا فعل ناقص ہے، ھذا اس کا اسم ہے، اور بالحق یہ اس کی خبر ہے۔ لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دیتے ہیں، لمبی ہو جائے گی۔